فرقہ پرستی اور فرقہ داری کے فائدے زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں، یا نقصانات ہی نقصانات ہیں؟ بھئی یہ دیکھیں عباس صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں سوال میں ہی جواب ہے. جی، یہ سوال یہ بھائی کہاں ہو، یہ تو فرعون نے کیا ہے فرقہ داریت. آپ سورہ انبیاء دیکھیں، سورہ بنی اسرائیل دیکھیں، وہاں لکھا ہے فرعون نے بنی اسرائیل کو جماعتوں اور فرقوں میں تقسیم کیا، کیونکہ وہ ان پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا تھا. فرقہ داریت کا آبجیکٹو ہوتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا اور ان پر اپنا ناجائز تسلط قائم کرنا. تنظیم بنانے میں یا کسی خاندان کا کوئی عالم ہے، چشم چراغ ہے، وہ اصلاحی کام کرے گا، ہم اسی کو لیڈر بنائیں گے. ہمیں کوئی ذاتی تعصب کسی کے ساتھ نہیں ہے. میں اس کا بیانات میں بھی اور پمفلیٹس میں بھی میں اس کا ثبوت دے چکا ہوں کہ میرا کوئی، پھر میں نے اپنا ہی الگ کوئی فرقہ قائم کیا ہوتا یہاں گروہ، اور میرے لیے آسان بھی تھا. لیکن ایسا میں نے نہیں کیا، کیونکہ یہ جان بوجھ کر اپنے لیے الگ قوم میں سے، ملت میں سے ایک جماعت کو اپنا مرید بنانا، اور اس طرح مرید بنانا کہ ان کی عقل کو کھوٹا کرنا اور ان کے شعور کو کم کرنا، اور ان کو وہ ایسا فالو، مطلب اپنے مفادات کے لیے. اور پھر حسابات کا رومی کوئی نہ حساب کتاب ہو، نہ اوقاف کا کوئی حساب یہ ہو. تو یہ سیدھی سی بات ہے، فرعونیت ہے، یہ فرعونیت. تو اس سے خیر اس کے کسی کا سربراہ بننا یا کسی تنظیم کو چلانا، پھر اوقاف کو منظم کرنا، پھر حساب و کتاب رکھنا، اور پھر لوگوں کو تنظیمی شعور کرنا، پھر اندر ایگزیکیوٹ کے لیے خود سرپرست بنے، اور پھر ان کے لیے الیکشن کرنا، باصلاحیت لوگوں کو موقع دینا، یہ نہیں ہے، یہ تنظیم سازی ہے، یہ تنظیمی شعور ہے. وہ اس میں بہت فرق ہے. فرقہ داریت اس کا تعلق ہی نہیں. بالکل. اچھا، میرا اہم سوال یہ رہے گا کہ آپ سالہ سال تک معاشرے میں ایک سرگرم رول اور فعال رول ادا کرتے رہے. یہ آپ کی ذرا نوازی معاشرہ سازی کے لیے، امت سازی کے لیے، اور تشیع کو جو استحصال ہوتا آیا ہے اس سے نجات دلانے کے لیے آپ نے انتھک کاوشیں کی ہے. اللہ کا شکر. تو میرا سوال یہ رہے گا کہ عوام یا مولوی حضرات رکاوٹ بنے اس؟ دیکھیں، اب دیکھیں، تھوڑا بہت چند ایک، سب کا نہیں، مطلب چند ایک علماء نے بھی غیر ذمہ دارانہ بیان ہوتے، لیکن سب سے بڑا نقصان جو اس تحریک کو اور میرے لیے جو رکاوٹ بعد میں بنے، وہ کچھ اس قسم کے نام نہاد دانشور تھے. اچھا، دانشور جو اس قوم میں اصلاحی بیداری لانے کے سلسلے میں امریکن ٹائپ ڈیموکریسی قائم کرنا چاہتے تھے. اچھا، ایسے اسی انہی ڈیموکریٹک جو زبانی زیادہ ہوتی ہے اور عملاً کم، زبانی کچھ الگ ہوتی ہے اور عملاً اندر سے کچھ الگ ہی ہوتی ہے. ایون امریکن ڈیموکریسی. تو یہاں جو ان کو کرنا ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں، اور قانون اور ڈیموکریسی کے نام پر وہ غزہ میں قتل عام کرنے کے بھی ذمہ دار ہیں بیک گراؤنڈ میں. تو لیکن یہ ڈیموکریٹک رائٹ کے خلاف ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے. لیکن امریکہ اپنے آپ کو سب سے بڑا ڈیموکریسی کہتا ہے. اس ٹائپ کے جو وہ پڑھتے ہیں نا کچھ ماڈرن ایجوکیشن، وہ ان کا دماغ اس سے یہ ہو گیا تھا ملوث. تو وہ اسی ٹائپ کا اس قوم میں جہاں فرقہ دارانہ طریقے تھے، گروہ بندیاں تھی، خاندانی یہ سب عصبیت وصبیت، اس سے لوگوں کو نکالنا تھا آہستہ آہستہ ایجوکیشن کے لیے، ذریعے کے لیے. اس میں تھوڑا بہت سلیکشن اور الیکشن دونوں کا کام چلانا تھا. تو ان کو یہ میری پالیسی سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے میری مخالفت کی. سب سے زیادہ انہوں نے نقصان کیا. ایسے 5-6 لوگ